اپنی امت کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے عورتوں تم صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، اے عورتوں تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ جب میں نے معراج کی شب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر عورتوں کی دیکھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کتنا بڑا المیہ ہے کہ پیدا ہو کر جو بچی ماں باپ کو جنتی بنا رہی ہے، شوہر کے لیے جو جنت کا ذریعہ بن رہی ہے، جو ماں کی حیثیت سے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آخر وہ عورتوں کی قسم کیوں جہنم کے اندر سب سے زیادہ نظر آئی؟ عورتیں جہنم کے اندر کیوں زیادہ نظر آئی؟ اس کی متعدد وجوہات آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج عورتوں کی فکر کو دیکھیں، آج عورتوں کی سوچ کو دیکھیں۔ عورتوں کی سوچ بدلتی جا رہی ہے، عورتوں کی فکر بدلتی جا رہی ہے، عورتوں کا انداز زندگی بدلتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جہنم میں کچھ عورتوں کو اوندھے منہ ننگی لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم کے اندر ننگی اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، جن کا سر نیچے ہے اور پیر اوپر ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا توجہ فرمائیں، دل کے کانوں سے سنیں، دور دور سے آنے والی میری بہنوں، دور دور سے آنے والی میری ماؤں، دور دور سے آنے والی قوم کی بچیوں، ذرا اندازہ تو فرمائیں، اگر تھوڑی دیر کسی کو الٹا لٹکا دیا جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، انسان کی سانسیں تھم جاتی ہے، انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر زمین کے اوپر نہیں اوندھا لٹکایا گیا، بلکہ جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکائی گئی ہے عورتیں، سر نیچے ہے، پیر اوپر کی طرف ہے۔ اور جہنم کو تم یوں دنیا کے حالات پہ قیاس نہ کرنا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جہنم کی آگ کے دہکنے کا عالم کیا ہے، جہنم کی حرارت کا عالم کیا ہے، جہنم کی تپش کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ دنیا کی آگ، دنیا کی جو آگ ہے اس کی جو حرارت تم رات و دن دیکھتی ہو، میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں فرمایا گیا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو اللہ اکبر، جہنم کی آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا، جہنم کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا کی آگ جلتی ہے، اس سے روشنی نکلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، بلکہ تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس قدر اندھیرا کہ اللہ اکبر، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہ دے۔ صرف اندھیرا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر خطرناک بدبو بھی ہے، جہنم کے اندر بدبو بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں کے اندر ننگی عورتیں اوندھے منہ لٹکائی گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ ان عورتوں کا قصور کیا ہے، یہ عورتیں جہنم کے اندر اوندھے منہ کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی، کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوا کرتی تھی۔ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، کچھ عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا جو اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، اور جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا، کپڑے پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے
ہیں اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس یہ پہنا کرتی تھی کہ جس سے ان کے جسم کی نشیب و فراز نظر آتے تھے، ان کا جسم جھلکتا تھا، جسم نظر آتا تھا۔ کپڑا پہننے کا مقصد ادا نہیں ہوتا تھا، کپڑا پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، اور اتنے تنگ اور چست لباس پہنتی تھی، اتنی فٹنگ میں لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی جسم نظر آتا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مجھے آپ کے لباس پر ہی گفتگو کرنا ہے۔ آج ہمارے منتظمین اجتماع نے مجھے لباس کے حوالے سے عنوان دیا ہے، خاتون جنت کی کنیزوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری گفتگو کا برا نہیں مانے گی، اس لیے کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ہم آپ کے خدام ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس لیے کہ آپ کو جہنم کی راہ سے بچانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مبلغین کو، داعیان دین کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ خود غور کریں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، یا جنت کی راہ کی مسافر بننا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے ان عورتوں کو جہنم کے اندر اوندے لٹکا ہوا دیکھا جو عورتیں باریک باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی تھی، یا اتنے چست لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے بعد بھی جسم نظر آتا تھا۔ آج تمہارے لباس کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر، کل تک تو عورتیں پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی، آج تو حالات یہ ہو گئے ہیں، اب کپڑے ایسے سلائے جاتے ہیں اس میں آستین بھی نہیں ہوتی، پورا کے پورا ہاتھ نظر آتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ اتنے اللہ اکبر لباس کا انداز بدل گیا، لباس چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، لباس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر کے اس گندی اور غلیظ ان فاحشہ عورتوں کے نقش قدم پر چل رہی ہو، تم فلموں کی ہیروئنوں کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر چل رہی ہو۔ یاد رکھو وہ 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ رول ادا کرتی ہے، وہ 3 گھنٹے کے اندر اللہ اکبر پیسہ کمانے کے لیے کپڑے پہنتی ہے تو شارٹ کپڑے پہنتی ہے، کپڑے پہنتی ہے تو جسم کی نمائش کے لیے پہنتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم وہ عورتیں نہیں ہو کہ جسم کی نمائش کر کے کروڑوں روپے کما لے، تمہاری عزت کو تو میرے رسول نے کعبے سے بلند کر دیا ہے، تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان کے راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پتلے کپڑے اس لیے پہنا ہے تاکہ جسم کی نمائش کر کے وہ پیسے کما لے، اس نے اپنے کپڑوں کو اس لیے اتار رکھا ہے تاکہ اپنے آپ کی طرف وہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے اور اس کے ذریعے سے وہ پیسے کمائے۔ وہ جتنی ننگی ہوگی اس کی فلم اتنی زیادہ مقبول ہوگی، وہ جتنی ننگی ہوگی اس کا سیریل اتنا زیادہ مقبول ہوگا۔ تم سیریل کی عورتیں نہیں ہو، تم فاطمہ کی کنیز ہو، اور اس فاطمہ کی کنیز ہو کہ میرے رسول نے فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو اہل محشر کو یہ ندا کی جائے گی، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردن کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے، تم اس فاطمہ کی کنیز ہو۔ اے خاتون جنت کی کنیز ہو، میری ماں فاطمہ وہ شان والی ہے، سیدوں کی دادی فاطمہ وہ شان والی ہے کہ ان کے لیے محشر میں متقی بھی ہوں گے، زاہدین بھی ہوں گے، عابدین بھی ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے جن کی گردنیں فاطمہ کے لیے خم ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہیں، تم ان کی کنیز ہو۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو انہیں بناؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر یہ پتلے لباس پہن کر، یہ باریک لباس پہن کر، یہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر آخر تم کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ اپنے حسن کی طرف لوگوں کو بلا کر دعوت نظارہ دینا چاہتی ہو؟ سن لو، اگر تم گوشت خرید کر کے لاتی ہو تو کالی تھیلی میں چھپا کر کے لاتی ہو۔ او نادان عورتوں،
तुम खाने का गोश्त छुपा करके लाती हो और अपने जिस्म के गोश्त को आवारा कुत्तों के हवाले करती हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तुम जो जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तुम्हें कोई रोके न रोके, भाई टोके न टोके, शौहर टोके न टोके, सुन लो, मेरे रसूल ने तुम पर रहम किया है और मेरे आका ने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया। अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादानो, अगर मामूली सी छुरी से तुम्हारा हाथ कट जाए तो तुम दिन भर चीखती फिरती हो। अगर तुम्हारे हाथ को अगरबत्ती का चटका लग जाए तुम बेचैन और बेकरार हो जाती हो। मेरी बहनों, जरा बताओ तो सही, जब जहन्नम के अंदर तुम्हें औंधे मुंह लटकाया जाएगा तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारा भाई तुम्हारा ताउन नहीं करेगा। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें बचाने वाली नहीं होगी। मेरी बहनों, तुम इतनी कमजोर हो कि अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें मच्छर काट ले तुम मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे वजूद पर मक्खी बैठे, बार बार मक्खियां तुम्हारे चेहरे पर बैठे तो तुम बेचैन और बेकरार हो जाती हो, हत्ता कि नींद से उठ जाती हो। तुम छिपकली और चूहे को देख लेती हो तो अपने किचन रूम से भाग करके अपने शौहर के या घर के जिम्मेदारों के पास लौट आती हो। मेरी बहनों, मुझे बताओ तो सही, जब तुम छिपकली को देखने की ताकत नहीं रखती तो वो खौफनाक चेहरे वाले जहन्नम के फरिश्तों को देखने की ताकत कहाँ से लाओगी? जब तुम चूहे को देख करके डर जाती हो तो वो जहन्नम के अंदर दहकते हुए शोलों में उन खौफनाक बिच्छुओं का अजाब तुम अपने जिस्म पर कैसे बर्दाश्त करोगी? मेरी बहनों, अपने लिबास को तुम तब्दील करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। याद रखो, दूसरों को देख करके अपने आप को बदलने की कोशिश न करो। अपने बालों पे इतराना, दुपट्टे को मफलर की शक्ल दे देना और गले के अंदर अपने दुपट्टों को लटका लेना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, अगर ये काम वो औरतें करें जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं तो मुमकिन है, ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन मेरी बहनों, तुम तो फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज हो। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें आखिरत का तसव्वुर अता किया है, मौत के बाद उठने का तसव्वुर अता किया है। खुदा के लिए तुम जिन्स के लिए पैदा नहीं की गई, तुम टी शर्ट के लिए पैदा नहीं की गई, तुम शॉर्ट शर्ट के लिए पैदा नहीं की गई, तुम जिस्म की नुमाइश के लिए पैदा नहीं की गई। जानती हैं आप, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आपकी भतीजी जनाबे हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान हाजिर हुई। उसने पतला दुपट्टा पहन रखा था। जनाबे हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान ने, जो सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की भतीजी है, उन्होंने पतला दुपट्टा पहनकर सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में हाजिरी दी। माँ आयशा ने जैसे ही उस लड़की को पतले दुपट्टे में देखा, उसका पतला दुपट्टा छीन लिया और उस पतले दुपट्टे को फाड़ कर उसमें आग लगा दी और फरमाया कि तू पतला दुपट्टा पहनती है, पतला दुपट्टा पहनने की इजाजत नहीं। और उसके बाद अपना मोटा दुपट्टा उस लड़की को उड़ा करके फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें इतना पतला दुपट्टा पहने कि उससे बालों की सियाही नजर आए, ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। उस औरत पर अल्लाह के फरिश्तों की और अल्लाह की लानत बरसती रहती है। इस हालत में कि जब वो औरत पतला दुपट्टा पहनती है और उससे बालों की सियाही नजर आती है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर दुपट्टा इतना पतला हो जाए कि बालों की सियाही नजर आए तो अल्लाह की लानत बरसे, फरिश्तों की लानत बरसे और उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाए, तो वो औरतें जो बारीक और पतले लिबास पहन ले, मर्दों की तरह लिबास पहन ले, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो औरतें मर्दों से मुशाबिहत करती है, ऐसी औरतों पर मेरे आका ने लानत फरमाई है। और लानत का मतलब ये है कि जिस पर लानत पड़ गई आका की, वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। अल्लाह अकबर, तुम जिन्स पहन करके निकल रही हो, जिन्स पहनने की इजाजत तो बिल्कुल
جو تنگ اور چست جنس ہے اس کی اجازت تو علماء نے مردوں کو بھی نہیں دی ہے. بالکل جلد سے ٹچ جو پینٹ پہنی جاتی ہے اس کی اجازت تو مردوں کو بھی نہیں. تم پہن کر گھر سے نکل رہی ہو, علماء منع کرے تو یہ بات کہی جاتی ہے ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے, ان مولویوں کو کیا ہے, یہ تو دقیانوسی فکر والے لوگ ہیں معاذ اللہ, یہ تو پرانے دور کے لوگ ہیں معاذ اللہ. سن لو, اگر تمہیں دنیا میں ترقی کرنا ہے یا آخرت میں تو اس ننگی اور عریاں دنیا کے ساتھ نہ چلنا. اگر دنیا اور آخرت کی ترقی چاہتی ہو آؤ 14.5 صدیاں پیچھے لوٹیں, آؤ مصطفیٰ کریم کے حسین دور کی طرف چلیں. وہ دور جس دور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کو گزارتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آؤ دیکھو تو صحیح, تمہارے پاس ایک سے قیمتی دوپٹے ہیں لیکن تم اسے گلے میں لٹکا کر کے پھرتی ہو, ایک سے قیمتی لباس ہے لیکن اس کے باوجود بھی تم جسم کی نمائش کرتی ہو. یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے تاکہ میری بہنوں کو ایک پیغام ملے کہ دیکھو سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسے گزری. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طویل سفر سے تشریف لائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو کسی صحابی نے اطلاع دی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مقدس شہزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت بہت علیل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے. آقا کریم کی 4 بیٹیاں ہیں لیکن چاروں کے اندر سب سے زیادہ میرے سرکار سیدہ فاطمہ حسنین کی والدہ سے محبت کرتے تھے. آقا نے جب سنا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے, علیل ہے, تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ایک صحابی کو لیتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ کے گھر جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون ہے, سرکار نے اپنا نام بتایا. اندر سے آواز آئی آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میرے ساتھ ہے. اندر سے آواز آئی ابا جان آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے لیکن آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. میرے سرکار اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا, سیدہ فاطمہ اپنے بستر پر موجود ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا بابا جان آپ مجھے معاف فرمائیں, یا رسول اللہ میں نے کسی غیرت کی وجہ سے آپ کے صحابی کو اندر آنے سے منع نہیں کیا, بلکہ آقا وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے یا رسول اللہ جس سے میں اپنے سر کو چھپاتی ہوں تو میرے پیر کھل جاتے ہیں اور جس سے پیر کو چھپاتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے. آپ میرے بابا ہیں, اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائیں تو کوئی بات نہیں, آپ کے صحابی کے سامنے میں اپنے پیروں کو کیسے کھول سکتی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بیٹی کیسی ہو؟ سیدہ نے عرض کیا جو اب تک کے صبر و رضا کا پیکر بنی ہوئی تھی, اپنے بابا کا ہاتھ جب اپنے سر پر دیکھا اور آقا نے خود پوچھا بیٹی کیسی ہو تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, آنکھ سے آنسو چھلک پڑے اور عرض کرتی ہے بابا جان بڑی تکلیف ہے یا رسول اللہ. جب مدینے کی عورتیں بیمار پڑتی ہیں تو ان کو غذائیں بھی ملتی ہے اور دوائیں بھی ملتی ہے, لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ کا حال یہ ہے بابا کہ میں 3 دن سے بیمار ہوں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا, دوا ملنا تو دور کی بات ہے آقا, میرے پیٹ میں 3 دن سے اناج تک موجود نہیں.
میرے گھر میں ایک لقمے تک کی گنجائش نہیں۔ میرے سرکار نے اپنی بیٹی کی یہ روداد سنی تو فرمایا بیٹی صبر کرو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ دنیا کے تاجداروں کے لیے، قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھا کر کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والیوں، دنیا کے اندر تمہیں کوئی روکے نہ روکے، لیکن یاد رکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا، تمہارے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہارے جسم سے تمہاری روح کو جدا کر لے گا اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والیوں صرف 2 گز کپڑے کے اندر تمہیں لپیٹ دیا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ اپنے کپڑوں پر اترانے والیوں، اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا کر بالوں کی نمائش کرنے والیوں، اپنی قسمت سے زیادہ دنیا سے نہیں لے جاؤ گی۔ تمہارا شوہر کتنا بھی مالدار ہوگا، کتنا بڑا بھی سوداگر ہوگا، کتنا بڑا بھی بیوپاری ہوگا، اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے جاؤ گی۔ نصیب کیا ہے؟ نصیب کا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تم اپنے نصیب کا صرف کفن دنیا سے لے جاؤ گے، نہ زیور، نہ مال، نہ منال، اور وہ بھی کون سا کفن؟ دنیا میں ڈریس خریدنے کے لیے نکلتی ہو تو کہتی ہو کہ فلاں اداکارہ نے جو کپڑے پہنے وہ بتاؤ، تو کیا قبر میں بھی اداکارہ کا لباس پہن کر جاؤ گی؟ نہیں نہیں، قبر میں کسی اداکارہ کا لباس نہیں، قبر میں وہی لباس پہن کر جاؤ گی جو لباس دنیا سے سیدہ فاطمہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے سیدہ زینب پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے رابعہ بصری پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ماں عائشہ صدیقہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ام سلمہ ام المومنین پہن کر گئی ہے، وہی لباس تم دنیا سے پہن کر جاؤ گی۔ اور نادانو، جب دنیا سے قبر میں جاؤ گی تو فاطمہ الزہرا کے لباس کے مطابق لباس پہن کر جاؤ گی، تو دنیا میں وہ لباس کیوں نہیں پہن لیتی جو دنیا میں سیدہ فاطمہ نے پہنا ہے، جو ام المومنین ام سلمہ نے پہنا ہے، جو عائشہ صدیقہ نے پہنا ہے؟ کیوں ہیروائن والا لباس پہن رہی ہو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہو، اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو، جنت کی خوشبو کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہی ہو؟ میری بہنوں ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، اللہ کے عذاب کو مول مت لو۔ دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جب بڑے بڑے پہلوان مرد اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تم تو نازک ہو، سینہ پہ نازک ہو، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ اس لیے میری بہنوں لوٹ آؤ۔